بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج کی ہماری تعلیم کا عنوان ہے ادب اور احترام۔ کامیابی کا سب سے بڑا راز وہ ہے ادب اور احترام۔ کیا ہے وہ؟ آپ میں سے جو بچہ یہ چاہے کہ میں بڑے ہو کر کوئی اچھا انسان بنوں، اللہ تعالیٰ مجھے ترقیوں سے نوازے، کامیابیوں سے نوازے، تو پھر آپ لوگوں کو اپنے اندر یہ بات پیدا کرنی ہوگی جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو باتیں میں آپ لوگوں کو ابھی انشاءاللہ بتا رہا ہوں، ابھی آپ انشاءاللہ سنیں گے وہ باتیں۔ اگر یہ باتیں آپ لوگوں نے اپنے اندر پیدا کرنی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کر کوئی اچھے انسان، کامیاب انسان بن جائیں، تو پھر یہ باتیں تو لازمی پیدا کرنی ہوں گی، اپنے اندر لانی ہوں گی۔ ان باتوں پر آپ کو ضروری عمل کرنا ہوگا، بہت ضروری ہے۔ یہ میں پہلے بھی آپ کو یہ تعلیم میں بہت کر چکا ہوں، تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور بہت ہی زیادہ اہم ہے یہ باتیں جو تعلیم میں آپ سے بھی کی جائیں گی۔ تو میں نے اپنی بات کا آغاز اس سے کیا ہے کہ کامیابی کا راز وہ ہے ادب اور احترام۔ کیا ہے؟ ادب اور احترام آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کی بات سمجھ میں نہیں کہ ادب کس کو کہتے ہیں، احترام کس کو کہتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ بڑوں کے سامنے بڑے آپ کے والدین بھی ہیں، اب بابا اور مما بھی آپ کے بڑے ہیں، خالہ، ماموں، چاچا، تایا، یہ سب آپ کے بڑے ہیں۔ آپ کے استاذ آپ کے بڑے ہیں، آپ کے محلے کے بوڑھے آدمی وہ بڑے ہیں، پڑوسی آپ کے بڑے ہیں، بڑے بھائی بڑی بہنیں آپ کے بڑے ہیں، یہ سب بڑے ہیں۔ اور جو آپ سے عمر میں بڑا ہے، ایج میں آپ سے بڑا ہے، وہ آپ کا بڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ کا۔ اب یہ سارے بڑے ہیں، ان سب کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ ادب اور احترام کیا کرنا ہے؟ ان سے مذاق کرنا، یہ ان کے سامنے مذاق کرنا، ہنسنا، یہ بے ادبی ہے، یہ غلط بات ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہے، بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بابا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے قارصب بیٹھے ہوئے ہیں، والدہ امی بیٹھی ہوئی ہیں آپ کی، دادا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے سامنے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ بے ادبی۔ بولو سارے۔ اور آپ ان کے سامنے دو سانوں تیاری کی شکل میں جیسے میں نے بٹھایا ایسے بیٹھے ہوئے، یہ کیا ہے؟ ادب۔ یہ کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ادب کرنا چاہیے، بے ادبی کرنی چاہیے؟ بولے سارے۔ ذہن سے بیٹھو، تعلیم کا موضوع سنو کیا ہے۔ آپ کو معلوم چلا کہ گھر میں بابا بھی موجود ہیں، مما بھی موجود ہیں، اور دادا بھی موجود ہیں، نانا بھی موجود ہیں، نانی ہیں، دادی ہیں، بڑے ہیں۔ اس موقع پر گھر میں خاموشی سے رہنا، اس موقع پر جب گھر میں بڑے موجود ہوں، خاموش رہنا، شور نہیں کرنا، بھاگا دوڑی نہیں کرنا، شرارتیں نہیں کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بولو سارے۔ ادب اور احترام، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بڑوں کا ادب اور۔ اب سنو، گھر میں موجود ہیں، بابا بھی موجود ہیں، مما بھی موجود ہیں، کلاس میں قاری صاحب بھی موجود ہیں، گھر میں دادا بھی موجود ہیں، چاچا موجود ہیں، خالو موجود ہیں۔ ان کی موجودگی کے باوجود آپ شرارتیں بھی کر رہے ہیں، شور بھی کر رہے ہیں، کھیل بھی رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، بدتمیزی بھی باتیں بھی کر رہے ہیں، اور کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں گھر میں۔ یہ کیا ہے ساری چیزیں؟ یہ کیا ہے ساری چیزیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ ادب کرنا چاہیے، بے ادبی کرنی چاہیے؟ بولے سارے، بولے۔ ہاں بھائی، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ادب و احترام کس کو کہتے ہیں یا نہیں آیا؟ کھانے کے دسترخوان میں موجود ہیں، آپ کھانے کے دسترخوان پر ہیں، اور کھانے کا سنت طریقہ ہم نے آپ کو ہمیشہ یہ سکھایا کہ ایک ساتھ گھر میں بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ کھانا کیسے کھانا چاہیے؟ ایک ساتھ۔ صحیح سے بول۔ کھانا گھر میں ایک ساتھ مل کر دسترخوان بچھا کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ کیسے کھانا چاہیے؟ کیسے کھاتے ہیں آپ لوگ گھروں میں کھانا؟ الگ الگ کھاتے ہیں؟ ابراہیم آپ کیسے کھاتے ہیں؟ یہ ادب ہے؟ کھانا آپ لوگ گھر میں کس طرح کھاتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا، کھانا لیا ایک پلیٹ میں لے کر آپ اپنے کمرے میں چلے گئے، ایک پلیٹ میں لے کر آپ کمپیوٹر ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئے، ایک پلیٹ میں لے کر موبائل کے سامنے بیٹھ کے موبائل بھی دیکھ رہے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، زیادہ تر تو ایسے ہی ہوتا ہے، زیادہ تر تو ایسے ہی ہو رہا ہے نا۔
کہ موبائل کے سامنے کھانا کھاتے ہیں. کس سامنے کھانا کھاتے ہیں؟ موبائل سامنے ہوتا ہے اور کھانا بھی چل رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, تاکہ ٹائم موبائل میں اس طرح زیادہ استعمال ہو جائے. تو میں نے آپ لوگوں کو کئی دفعہ کہا ہے, کھانے کا سنت طریقہ اور کھانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ابو اور امی اور بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کھانا کھانا. یہ کیا ہے؟ سب سے اچھا طریقہ ہے. اس بات کی کوشش کیا کریں کہ بابا اور مما کے ساتھ کھانا کھائیں. ہاں, اگر کسی بچے کے بابا رات کو دیر سے آتے ہیں اور وہ ضد لگا رہے ہیں کہ میں تو جب تک بابا نہیں آئیں گے کھانا نہیں کھاؤں گا, میں سوؤں گا نہیں, یہ بے ادبی, یہ غلط بات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نہیں, یہ شرط نہیں لگاؤ کسی بات کی شرط. بڑوں کے سامنے شرط لگانا کیا ہے؟ بے ادبی ہے. کیا ہے؟ اور بڑوں کی بات مان لینا کیا ہے؟ اب دیکھو نا, آپ کو میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کو مما نے کہا بیٹا کھانا کھا لیں, آپ نے سونا ہے. مما نے کیا کہا؟ بیٹا کھانا کھا لیں, آپ نے جلدی سونا ہے, صبح مدرسے جانا ہے. آپ نے مما کی بات مان لی. یہ کیا ہے؟ ادب, ادب اور احترام. آپ نے بات مان لی. آپ نے کیا کر لیا؟ بات مان لی. اور آپ کو مما نے کہا بیٹا کھانا کھا لیں, آپ کو جلدی سونا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے. آپ نے کہا میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھائیں گے؟ جب تک بابا نہیں آئیں گے. بابا تو رات کو دیر سے آتے ہیں, میں جب تک سوؤں گا بھی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کون سا راستہ کامیابی کا ہے؟ پہلا والا راستہ, دوسرا راستہ؟ پہلا والا بچہ اچھا ہے, دوسرا بچہ اچھا ہے. ایسی بھی شکایتیں ہمارے پاس بہت ساری آئی ہیں, اس لیے میں نے یہ مثال دی. یہ شکایتیں بھی ہمارے پاس بہت ساری آئی کہ شرط لگا دیتے ہیں کہ جب تک بابا آفس سے نہیں آئیں گے بابا سے مل کر سوؤں گا. بھائی بابا آج دیر سے آ رہے ہیں, جی بیٹا بابا دیر سے آئیں گے, آپ کو صبح مدرسے جانا ہے, بابا 11 بجے تک آئیں گے آفس سے, کام سے نکل گئے میں بابا کو, آپ خود سو جائیں. نہیں, میں تو نہیں سوؤں گا جب تک بابا نہیں آئے. خوب تنگ کریں گے مما کو, خوب تنگ کریں گے, خوب ستائیں گے, خوب مما ان کے پیچھے چیخیں گی کہ بیٹا بابا کو آفس میں آج دیر ہو گئی, بابا کو آنے میں دیر ہو گئی, بابا کو کوئی کام ہو گیا ہوگا, کسی کام کی وجہ سے لیٹ ہے بابا. نہیں, جب تک بابا نہیں آئیں گے نہ میں کھانا کھاؤں گا نہ میں سوؤں گا. اب ہو سکتا ہے آپ کے بابا آفس کی کام کی وجہ سے رات کو 12 بج جائیں, 1 بج جائیں, جاگ رہے ہیں, صبح مدرسے جانا ہے, نہیں میں تو نہیں سوؤں گا. یہ شرط لگا دینا اور بات نہ ماننا, یہ کیا ہے؟ یہ بری بات ہے, یہ بے ادبی اور بہت بری بات ہے. سارے بولو بے ادبی اور بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا, کھانے کے دسترخوان پر ساروں کو ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے نا. ہاں, یہ جو آپ لوگوں میں سے بہت سارے بچوں کی عادت ہے, ہمیں مجھے زنگر پر منگوا دیں, زنگر منگوا دیا آپ کو. اب ہونا ہی چاہیے, چلو زنگر آپ نے منگوا لی, امی نے منگوا کر دے دیا آپ کو. اب زنگر آپ کو چاہیے تھا, اپنے بہن کو بھائی کو ساتھ بٹھا لیتے, بھائی آپ بھی کھا لو تھوڑا سا, دونوں شیئر کر کے کھاتے ہیں, مل کر کھاتے ہیں. نہیں, چپکے سے کھا رہے ہیں. جب بھائی لے کر آئے گا زنگر تو اس کے ساتھ شیئرنگ کا کہیں گے, بھائی شیئرنگ نہیں کر رہے. جب آپ کے بھائی کو مما زنگر منگوا کر دیں گی تو آپ کو کیا یاد آ جائے گی؟ شیئرنگ یاد آ جائے گی کہ مجھے نہیں کھلا رہے. اور جب آپ کی بار آپ کو برگر منگوا کر دی تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی شیئرنگ نہیں چلے گی, امریکن سسٹم چلے گا, اپنا 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 اپنا. بری بات ہے نا. اچھی بات تو یہ ہے, دیکھو اچھی بات تو یہ ہے, اپنی ہر چیز میں, کھانے کی ہر چیز میں دوسروں کو کھلانا, یہ بہت بڑی خوبی ہے. پہلے دوسروں کو کھلانا, بعد میں خود کھانا, یہ اور اچھی خوبی ہے. کیسے بیٹھے آپ؟ پہلے دوسروں کو کھلانا, بعد میں خود کھانا, یہ اور اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے, اس سے اچھی خوبی کوئی نہیں ہے. حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت مبارکہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا پیالہ آیا, میں نے سنایا تھا نا, یاد کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دودھ کا پیالہ آیا, کہیں سے کسی نے بھیجا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دودھ کا پیالہ تھا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے اپنے صحابہ, مسجد میں صحابہ تھے, ان کو بلایا, انہوں نے بھی کچھ بھی نہیں کھایا تھا, یعنی سب کو بھوک لگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ گھر سے مسجد میں منگوا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دودھ نہیں پیا تھا اور آپ کے لیے آیا تھا. کس کے لیے آیا تھا؟ آپ نے خود نہیں پیا, بھوک بھی لگ رہی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پیا. آپ نے ابو ہریرہ کو بلایا, ابو ہریرہ ادھر آؤ, یہ دودھ کا پیالہ لو اور سیدھی طرف سے سب کو پلانا شروع کرو. ایسے صحابہ بیٹھے تھے گول دائرے میں آ کر. صحابہ کیسے بیٹھے تھے؟ گول دائرے میں نا. حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں تھے, صحابہ گول دائرہ بنا کر ادب سے بیٹھتے تھے. صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے کہ بالکل بھی حرکت نہیں کرتے تھے, کہ پرندے اگر ان کے سر پر آ کر بیٹھ جائے تو پرندے کیا سمجھتے تھے؟ یہ کوئی درخت ہے. ایسا جیسے درخت ہلتا ہے, دیوار ہلتی ہے, ایسے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہلتے بھی نہیں تھے. آپ لوگ تو یوں 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 کرتے رہتے ہو نا بڑوں کے سامنے بیٹھ کر,
تو صحابہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا یہ پیالہ لو دودھ کا اور سب کو پلاؤ. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پی سکتے تھے نا. اچھا وہ دودھ کا پیالہ آیا کس کے لیے تھا؟ اور سنو لاؤں گا میں. کس کے لیے آیا تھا وہ دودھ کا پیالہ؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا تھا وہ دودھ کا پیالہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پی رہے ہیں دوسروں کو پلا رہے ہیں؟ پہلے خود پی رہے ہیں بعد میں پی رہے ہیں؟ پہلے سب کو پلا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی بھوک لگ رہی ہے؟ نہیں. پہلے وہ دودھ کا پیالہ سارے صحابہ نے پیا. جب بات میں بچ گیا تو حضرت ابو ہریرہ سے کہا اب تم پیو. کن سے کہا؟ حضرت ابو ہریرہ سے کیا کہا؟ اب تم پیو. حضرت ابو ہریرہ نے پیا. آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا. یہ ہوتی شیئرنگ. اصل شیئرنگ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے لیے آئی ہے آپ نہیں کھا رہے, پہلے دوسروں کو کھلا رہے, اور آخر میں بچ رہی تو آپ کھا رہے نہیں تو نہیں کھا رہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصل شیئرنگ یہ ہے. اصل سب سے اچھی اپنے ساتھ کسی کو کھانے میں شامل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھا دیا, ہمیں کر کے دکھایا. تو ہمارے گھروں میں کیا طریقہ ہے؟ آپ لوگوں کے لیے آپ نے ایک پلیٹ میں برگر لیا, آپ نے ایک پلیٹ میں امی سے بریانی لی, آپ نے ایک پلیٹ میں امی سے سالن لیا, روٹی رکھی پلیٹ میں, کونے والے کمرے میں جا کے بیٹھ گئے. دوسرے نے لیا وہ دوسرے کا. یہ غلط طریقہ ہے. یہ کون سا طریقہ ہے غلط؟ کیسے بیٹھنا چاہیے کھانے میں بتاؤ سارے؟ دسترخوان بچھا کر ایک ساتھ. اور ایک بات اور بتاؤں, یہ جو ٹیبل کرسی کا طریقہ ہے نا, ٹیبل کرسی پر کھانا سب گھروں میں کھاتے ہیں لیکن سنت طریقہ نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر پلیٹوں میں کھانا کھاتے تھے. اپنے ہاتھ سے چمچ سے بھی نہیں کھاتے تھے, چمچ سے بھی نہیں کھاتے تھے. پلیٹ میں زمین پر دسترخوان بچھا کر زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. ہم میں سے اکثر بچوں کے گھروں میں ایسا ہوگا نا, ٹیبل کرسی کا سسٹم, ٹیبل کرسی پہ کھانا لے کر بیٹھ کے کھاتے ہیں. زمین پہ بیٹھ کے کھانا چاہیے. کہاں بیٹھ کے کھانا چاہیے؟ اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں جو میں مثال دے رہا تھا آپ لوگوں کو کہ کھانے کے دسترخوان پر آپ بیٹھے ہوئے, ابو بھی بیٹھے ہوئے, امی بیٹھی ہیں, بڑے بھائی بھی بیٹھے ہوئے. ادب کیا ہے اور بے ادبی کیا ہے آپ بتا دیں؟ کھانا کس کو پہلے نکالنا چاہیے؟ اور بے ادبی کیا ہے؟ پہلے خود نکالنا شروع کر دیا, پہلے خود سے نکالنا. یہ بے ادبی ہے. آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہوں, یہ آپ مثال ہے شادی میں گئے, وہاں پہ ٹیبل پہ کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ ایک ٹیبل پر کم از کم 10 لوگ بیٹھتے ہیں نا. تو کوئی 10 لوگوں میں کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے, کوئی بھی آگے بیٹھ جاتا ہے نا. یہ سب اپنے ہوتے ہیں, الگ الگ بیٹھتے ہیں سارے. تو ادھر آپ نے دیکھا کوئی بڑے آدمی, بڑی عمر کے آدمی بیٹھے ہیں, بڑی عمر کے انکل بیٹھے ہوئے, اور آپ کے سامنے کھانا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو دو, اور ان سے پوچھو انکل میں آپ کو کچھ لا کر دوں؟ انکل میں کولڈ ڈرنک لا دوں, آپ کو پانی لا دوں, روٹی لا دوں, آپ کو بریانی لا دوں, آپ کو کچھ چاہیے؟ یہ پوچھو. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. یہ نہیں کہ اب شادی میں کھانا شروع ہوا اور آپ بھاگے بوفے پہ, اور جلدی سے آپ نے پلیٹ کو بھر لیا, اوپر تک بھر لیا, پہاڑ بنا دیا. پلیٹ پہ کیا بنا دیا؟ کیسے بنتا ہے پہاڑ؟ کیسے بنے گا پہاڑ بتاؤ؟ چاول ڈالیں, چاول سے پلیٹ اونچی ہو گئی, بھاری ہو گئی نا پلیٹ. اس کے اوپر اسٹیم روسٹ چکن رکھ دیا, فش رکھ دی, اور کباب رکھ دیے, پہاڑ بن گیا. کھانا کتنا سا ہوتا ہے؟ کھائیں گے تھوڑا سا, باقی سارا کیا کریں گے؟ ضائع. یہ اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے. کبھی بھی ایسا نہیں کریے گا. اس کو کہتے ہیں ہرس و حوث. کوئی آپ کو دیکھے گا نا اس طرح کرتے ہوئے, پلیٹ بھری ہوئی ہے, کھا رہے ہیں, پتہ کیا کہیں گے لوگ دیکھ کر؟ ایسا لگتا ہے کھانا انہوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا. سب کیا کہیں گے آپ کو دیکھ کر؟ یہ کبھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا, ایسے بھوکے ہو رہے ہیں. ایسا لگتا ہے صبح کا دوپہر کا رات کا کھانا چھوڑ, دوپہر کا صبح سے بھوکے آئیں کہ رات کو دعوت میں جانا وہیں کھائیں گے اچھے طریقے سے, صبح بھی دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا انہوں نے, کہ ساری کسر کا نکالیں گے. دیکھنے والا کبھی آپ کو اس طرح دیکھ کر اچھا کہے گا برا کہے گا؟ بری بات ہے یہ بیٹا. یہ اس نے پلیٹ بھرنا سب کے سامنے, آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ میری اتنی پلیٹ بھری ہوئی ہے, سب دیکھ رہے ہوں گے کیسے بھوکے ہیں, کبھی کھانا نہیں کھایا. شرم آتی ہے؟ شرم آتی اس طرح کرتے ہوئے؟ یہ نہیں آتی؟ بولو بولو سارے بولو, یہ نہیں آتی. سوچا کریں, آپ کو آپ کا دل ملامت کرے, آپ کو آپ کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ یار میں کیوں ایسا کروں. کوئی دیکھ کر مجھے بولے گا دیکھو کیسے بھوکے ہیں, کوئی دیکھ کر بولے گا دیکھو ایسا لگتا ہے کبھی اس نے کھانا نہیں کھایا. ایسا کام نہیں کرنا, ایسا کام. تو کھانے کے دسترخوان پر جب بڑے بیٹھے ہوئے ہوں تو بڑوں کے سامنے کھانا رکھنا چاہیے, خود اپنے آگے کھینچ لینا چاہیے؟ اپنے سامنے کھینچ لینا کیا ہے؟ بے ادبی. بولو سارے بولیں,
اور بڑوں کے سامنے پیش کر دینا کیا ہے؟ تمیز سے، ادب سے پیش کرنا چاہیے. آپ نکالیے پہلے، آپ لیجیے. وہ کہیں گے بیٹا آپ لے نہیں انکل، آپ پہلے آپ بڑھیں آپ نکالیں گے. وہ آپ سے یقیناً نہیں کہیں گے نا. کیا کہیں گے وہ آپ سے؟ وہ کیا کہیں گے آپ سے؟ بولو. بیٹا آپ لے لو. آپ نے انکل آپ بڑے ہیں. بڑوں سے شروع کرنا چاہیے. ہمیں یہی طریقہ سکھایا گیا کہ بڑوں سے شروع کرو. آپ لیجیے. اب آیا ادب اور احترام کیا ہے؟ آئی باتیں بس سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ اتنی سی باتیں نہیں، بہت ساری باتیں ادب اور احترام کی. یہ ایک تعلیم کا وہ مضمون نہیں ہے. کئی تعلیم میں یہ باتیں چلتی رہیں گی. جب آپ کے دل و دماغ میں یہ باتیں اتریں گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. ادب یہ ہے بڑوں کے سامنے گزرنا بھی بے ادبی ہے. بڑوں کے سامنے سے گزرنا بھی، ہاں، ان کے سامنے گزرنا، ان کے سامنے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھنا، یہ بھی بے ادبی ہے. گھر میں بابا بیٹھے ہوئے، آپ بیٹھے ہوئے ٹانگیں پھیلا کر موبائل میں لگے ہوئے، آپ کو یہ نہیں پتا سامنے بابا بیٹھے ہوئے. آپ کو پتا ہے آپ موبائل میں لگے ہو یا آپ کمپیوٹر پہ کھیل رہے ہو اور آپ کو احساس نہیں بابا بیٹھے ہوئے. کیونکہ ادب ہی نہیں. آپ کو یہی نہیں پتا بڑوں کے سامنے بیٹھ کے چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. بڑوں کے سامنے بیٹھ کے چیزیں استعمال، لیکن پتہ ہی نہیں آپ لوگ. اب پتہ چل گیا، اب پتہ چل گیا ہے. یہ بھی نہیں پتہ چلا. یہ باتیں سمجھ میں آئی نہیں آئی ہیں؟ ہاں. اب دیکھو ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے آپ عمل کر کے دکھائیں. اب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ یہاں پہ 3 4 استاد آپ کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے اندر تھوڑی سی بھی سمجھ ہوگی، آپ لوگوں کے اندر تھوڑی سی بھی سمجھ ہوگی کہ ہمارے اساتذہ موجود ہیں، ہم ان کی موجودگی میں باتیں نہیں کریں گے. اگر ہم باتیں کریں گے تو کیا ہو جائے گی؟ بے ادبی. بے ادب آدمی کامیاب ہوتا ہے. اگر یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو نماز کے دوران شور ہوگا، بولے سارے، کھانے کے دوران شور ہوگا، سونے کے دوران شور ہوگا. اگر یہ بات آپ لوگوں نے اپنے دل و دماغ میں ہماری بٹھائی تو سمجھ میں آئے گی، نہیں تو نہیں آئے گی. اگر آپ نے یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لی کہ بڑوں کے موجودگی میں، ہمارے استادوں کی موجودگی میں، آپ کے استاد ہیں، اب بابا اور مما کی موجودگی میں شور کرنا بری بات ہے، تو نماز کے دوران شور ہوگا؟ کھانے کے دوران شور ہوگا؟ نہیں ہوگا. یہ نہیں کرتے، ایسے نہیں کرتے، نہیں بولتے نہیں اور جی بولتے، ایسے نہیں، گردن بھی نہیں لاتے، زبان سے جی اور نہ بول نہیں. تو بتائیں اگر ہمارے دل میں ادب اور احترام آ گیا تو شور ہوگا؟ پھر زور سے بولیں. نہیں، شور نہیں ہوگا. اس لیے اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیوں سے نوازیں گے. اور اگر آپ نے یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا نہیں کری، بڑوں کو ستایا، تنگ کیا، ان کے سامنے آپ نے حرکتیں کریں جس سے ان کا دل دکھا، تکلیف پہنچی، آپ پریشانی کی طرف جاؤ گے، ناکامی کی طرف جاؤ گے. کس طرف جائیں گے آپ؟ آ رہی باتیں سمجھ میں؟ یہ باتیں سمجھ لو. اس لیے جو بچے درسگاہ میں قاری صاحب کی موجودگی میں شرارتیں کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، لڑتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مجھے زیادہ غصہ آتا ہے کہ میں کہتا ہوں قاری صاحب موجود تھے اور آپ کو اتنا ڈر نہیں تھا کہ قاری صاحب کی موجودگی میں آپس میں لڑ رہے ہیں آپ کلاس میں؟ نہیں، انہوں نے مجھے مارا تو میں نے بھی ان کو مار دیا. تو میں نے کہا انہوں نے اگر آپ کو مارا تو آپ کی نظر قاری صاحب پہ نہیں گئی کہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے؟ آپ کو اتنا خوف نہیں تھا کہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے کلاس میں؟ بھائی بیٹھے گھر میں، بھائی نے کوئی چھیڑا آپ کو، چھوٹے بھائی نے، آپ نے چھوٹے بھائی کو مار دیا اور سامنے بابا بیٹھے ہوئے. سامنے کون بیٹھے ہوئے؟ مما بیٹھی ہیں. کرنا چاہیے تھا ایسا آپ کو؟ بولو کرنا چاہیے تھا ایسا؟ کیونکہ آپ کو احساس ہی نہیں تھا کہ سامنے بابا بیٹھے ہوئے. اگر آپ کو احساس ہوتا کہ بابا بھی بیٹھے ہیں، میں نہیں ماروں گا، میں غلط حرکت نہیں کروں گا، میرے بھائی نے غلط حرکت کری میں نہیں کروں گا. آ رہی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کس حد تک سمجھ میں آ رہی ہیں؟ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ تب دیکھ لیں گے انشاءاللہ عمل کرتے نہیں کرتے. نظر آئے گا عمل. عمل کیا آئے گا؟